الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة
ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد عامر شکیل صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس پیارے سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، موضوع آج آپ ہی کا ہے، اور بلکہ ہم سب کا، یوں کہہ لیجیے اس پورے معاشرے کا ہے. کہ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر خود تکلیف محسوس کرنا احساس ہے، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر خود پریشان ہو جانا احساس ہے، کسی کے دکھ کو دیکھ کر خود دکھی ہو جانا دراصل احساس ہے، اور کسی کو بیمار دیکھ کر خود پر اس بیماری کا اثر محسوس کرنا احساس ہے. کسی کے اوپر لدے بوجھ کے وزن کو اپنے اوپر محسوس کرنا ہی احساس ہے. پھر یہی احساس جب کسی کی آنکھوں کے آنسوؤں کو چرایا کرتا ہے تو ہمدردی کا لبادہ اوڑھ لیا کرتا ہے. کسی کی ضرورت کو دیکھتا ہے اور کسی ضرورت مند کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمدرد کہلاتا ہے. کسی کی تکالیف کو راحتوں میں بدلتا ہے تو ہمدرد کہلاتا ہے، اور کسی کے آنکھوں سے آنسوؤں کو چراتا ہے تو ہمدرد کہلاتا ہے. ناظرین کرام، دنیا میں انسان اپنی انسانیت کی ہی وجہ سے ذہن میں رکھیے گا اول درجہ رکھتا ہے، ایسا درجہ جو احساس کے اوپر انحصار کرتا ہے. اگر یہ احساس ختم ہو جائے تو انسان شیطان کی طرح عمل کرتا ہے. اسی لیے ہمیں اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ایک منشور دے کے بھیجا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود انسانوں کے لیے مفید ہے. لہذا ناظرین، جس دین میں آپ کے جس دین کی ہم بات کرتے ہیں، کہ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں اور جس دین کی میں اور آپ پیروی کرنے والے ہیں، یہ دین سراپا انسانیت ہے. ذہن میں رکھیے، یہ دین سراپا خیر ہے، یہ دین سراپا محبت ہے، اور یہی دین سراپا دل جوئی ہے، یہ دین سراپا حاجت روائی ہے، اور یہی دین سراپا غمخواری ہے. یہ دین سراپا دادرسی ہے ناظرین، یہ دین سراپا خلوص بھی ہے، یہی دین سراپا خدمت بھی ہے، یہی دین سراپا شفقت بھی ہے، اور یہی دین سراپا احساس بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، اور غریب پروری بھی ہے. یہ دین ناظرین وہ دین ہے جو چاہتا ہے کہ آگے بڑھ کے ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھاما جائے. یہ دین وہ دین ہے جو چاہتا ہے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو ان کے سوال کرنے سے پہلے پورا کیا جائے. یہ دین وہ دین ہے جو چاہتا ہے کہ خوشیاں معاشرے میں باقاعدہ تقسیم کی جائیں. یہ دین وہ دین ہے جو چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے جو دکھ سکھ ہے نا اس کو سانجھا سمجھا جائے. یہ دین وہ دین ہے ناظرین کہ جو یہ کہتا ہے کہ اپنا ہو یا پرایا ہو ہر ایک کو سہارا دیا جائے. یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو چاہتا ہے کہ روتے ہوئے بندوں کے آنکھوں سے آنسوؤں کو چرا لیا جائے. یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو چاہتا ہے کہ جو چلتے چلتے گر گئے ہیں آگے بڑھ کے ان کو اٹھا لیا جائے. یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو زندگی سے ہار گئے ہیں انہیں ایک بار پھر زندگی کا آسرا دینے کے لیے ہمیں بتلاتا ہے. یہ دین وہ دین ہے کہ جو اجتماعی طور پر اپنے فوائد اور نقصانات کو ایک کرنے کا بتلاتا ہے. یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو چاہتا ہے کہ کوئی بوڑھا ہو، کوئی جوان ہو، کوئی بچہ ہو، اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اسے باقاعدہ سہارا دیا جائے. یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو بے روزگاری میں مبتلا ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ بے روزگاروں کو روزگار کا باقاعدہ انتظام فراہم کیا جائے. یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو کوئی بھوکا پیاسا ہو تو اس بھوکے پیاسے کو آگے بڑھ کے تھام لیا جائے، اس کی بھوک پیاس کو مٹایا جائے. یہ دین وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت بھی کی جائے اور اس کی مدد بھی کی جائے. یہ دین وہ دین ہے ناظرین جو چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں، ایک دوسرے کا آسرا بن جائیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی کیٹیگوریکل حدیث قدسی کا ایک مفہوم ہمارے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور بڑا کیٹیگوریکل حدیث قدسی میں بیان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا کہ میرے اللہ تو رب العالمین ہے، میں کیسے تیری عیادت کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اگر اس کی عیادت کرتا، مزاج پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. توجہ رہے آپ کی، یہ وہ بات ہے صاحب، منشور دے دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے کھانے کو دیا لیکن میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا.
بندہ عرض کرے گا پروردگار تو تو رب العالمین ہے، تجھے مطلب کھانے سے کیا واسطہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھے پانی دیا لیکن میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پانی نہ دیا۔ بندہ عرض کرے گا یا رب العالمین تو رب العالمین ہے، تجھے پیاس سے کیا واسطہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ آج تکالیف کا انبار ہے صاحب پاکستان میں، قیامت صغریٰ بپا ہوئی ہے۔ میں کچھ دن پہلے خبر پڑھ رہا تھا، 13 مارچ کو سرجانی ٹاؤن کراچی کے اندر ایک شخص نے اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو زہر دے کے اس لیے مار ڈالا کہ اس کے پاس کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے ان کو، یعنی خوراک نہیں تھی گھر میں، کھانا کھلانے کو موجود نہ تھا، اس نے مار دیا، خود بھی زہر پی لیا لیکن وہ بچ گیا۔ ایسی کئی بپتائیں جو ہیں اس وقت کراچی کے اندر بلکہ پورے پاکستان میں بکھری ہوئی ہیں صاحب۔ آپ نے دیکھ لیا نا کیا ہوا وہاں پہ سیمنز چورنگی کے اوپر، وہ بیچارے مطلب غربت اور افلاس کی وجہ سے جس انداز سے میں کیا کہوں کہ وہ زکوٰۃ کی رقم لینے کے لیے، وہ راشن لینے کے لیے آئے تھے، نالوں کے اندر گر گئیں عورتیں، نالوں کے اندر، وہاں جو نالے تھے ان نالوں کے اندر گر گئیں عورتیں۔ اتنا جم غفیر تھا، اتنی غربت اور افلاس ہے۔ لہٰذا آج کچھ کریں نہ کریں صاحب، اس رمضان کم از کم اس بات کا احساس کریں کہ ہمیں آگے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ہاتھ کو تھامنا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور پہلی شخصیت میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز ہیں، میرے دل کے بہت قریب ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں۔ میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت ہے، معروف علمی اور روحانی شخصیت ہے، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب تشریف فرمائیں۔ میرے دائیں جانب بھی ملک کے ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب تشریف فرمائیں، اور میرے دائیں جانب بھی ملک کے ممتاز صنعت اپنے بھائیوں کے ساتھ موجود ہیں جناب ظہیر عباس قادری صاحب، اور میرے دائیں جانب ہی کچن میں موجود ہیں آپ کی ہماری ہم سب کی انتہائی قابل احترام، بہت ہی خوبصورت گفتگو بھی کرتی ہیں، بڑے بہترین کھانے بھی بناتی ہیں، محترمہ منیرہ کرن صاحبہ۔ آپ تمام احباب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور منیرہ صاحبہ آغاز کریں گے لیکن آپ کی طرف آنے سے قبل پہلے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں جو ہمدردی کا تصور دین اسلام میں پایا جاتا ہے، غریب پروری کا، وہ کیا ہے؟ ان سے آغاز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دین تو دین رحمت ہے، دین احساس ہے، دین رواداری ہے، اور دین انفاق اور دین اعطاء ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا ایک مسلمان کو دوسرے انسانوں کا احساس اور پھر ان کی جو کنڈیشن ہے اس کے حساب سے مدد کرنے کا حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ پہلا پارہ ہی لیجئے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَا، فرمایا کہ یہ جو مومنین ہیں جو ہم نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے یہ ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ دین اسلام میں بخل کی مذمت ہے، اسراف کی بھی مذمت ہے، اللہ، لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرنے کا حکم ہے۔ یوں ہی قرآن مجید میں فرمایا گیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے جو بھی رشتہ دار ضرورت مند ہیں ان کو ان کا حق ادا کرو۔ ٹھیک ہے۔ ان کا حق کیا ہے؟ ان کی حسب ضرورت ان کی مالی اعانت کرنا۔ یوں ہی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور اپنی محبت کی چھاؤں فرمائی ان لوگوں کے لیے، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں یتیموں، مساکین اور قیدیوں، یعنی یہ سب ضرورت مند ایک طبقہ ہے، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اس سب میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ لوجہ اللہ دوسروں کی اس لحاظ سے مدد کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ کریم ان سے اظہار پسندیدگی فرما رہا ہے۔ یوں ہی ایک اور انداز سے بھی حکم دیا، وہ یوں ہے کہ آپ کے پاس سائل آ جائے، ٹھیک،
اور آپ اسے دینا نہیں چاہ رہے یا آپ کی اس وقت مالی وسعت نہیں ہے، تو کم از کم درجہ کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آہا، کسی سائل کو آپ نے جھڑکنا نہیں، جھڑکنا نہیں ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو آپ حکمت و دانائی کے ساتھ پلٹا سکتے ہیں لیکن اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتے۔ اب قرآن کی ان 2-3 آیات کا خلاصہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ ضرور دیں، جی، اور اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں تو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ معذرت کریں گے، کسی ضرورت مند کی توہین نہیں کریں گے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اب ذرا نظامی صاحب یہ بتلائیے، ایک ظاہر آیت مبارکہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن انس کو جو ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا یا نماز ادا کرنا ہی عبادت ہے، جی یا ہمارا مطمع نظر یہ ہے مقصد زندگی کیا ہے؟ ذرا اس کو تھوڑا سا واضح کیجیے۔ جی بالکل، وہ جو عبادت کا تصور ہے جو تخلیق کائنات کا سبب ہے، اس میں ایک حصہ تو حقوق اللہ کا ہے اور ایک پورا حصہ اس میں حقوق العباد کا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، فرشتے تھے وہ مدح و تمجید اور حمد و ثنا کر رہے تھے۔ تو انسان کو تو پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنے انسانوں کا، اپنے معاشرے کے دکھ درد میں شریک ہو اور اس کا احساس کرے۔ جی، قرآن کریم میں یہ جو فرمایا گیا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی ایک رویے کی نشاندہی کی گئی جو انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ یار آپ اتنے بے حس ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں بھی مانگے پر اور ضرورت پڑنے پر ایک دوسرے کو نہیں دیتے، برتنے کی چیزیں نہیں دیتے، برتنے کی چیزیں نہیں دیتے ہیں، آپ کو علم ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ اندازہ فرمائیے دین رحمت کا کیا عالم ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کی مسکراہٹ صدقہ ہے، واہ، آپ خندہ پیشانی سے اگر مل رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے۔ بہت بڑی بات۔ یہ وہ دین ہے کہ آپ کسی بیمار بھائی بہن کی عیادت کے لیے جائیں تو آپ کو اجر ملے گا، ثواب ہے۔ یعنی جو آپ نے حدیث قدسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں آغاز کلام ہی میں خدا نے یہ فرمایا کہ میں بیمار تھا اور تم نے میری عیادت نہیں کی۔ یعنی ایک ایک لمحہ جب ہم دوسروں کا احساس کرتے ہیں، اس کے دکھ درد کا احساس کرتے ہیں تو وہ ہمارا عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ علامہ نے جو کہا، علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر کہا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ تو بالکل اپنے لیے تو ہم سارے زندگی گزارتے ہیں، ایثار کا اور ایک ہمدردی کا اور محبت کا اور احساس کا ایک درجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی جئیں اور ہم سمجھیں کہ یہ بنی نوع انسان ہے، یہ ہمارے خدا کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اور ہمارے اس احساس ہمدردی میں محض انسان ہی شامل نہیں ہیں بلکہ حیوانات بھی شامل ہیں، بلکہ نباتات بھی شامل ہیں، ماحولیات بھی شامل ہیں۔ بالکل ایسے۔ اور یہ عہد جدید میں ہمیں اپنے اس احساس ہمدردی کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ بلکہ وہ دیکھیں نا، قطع کلام کی معذرت، وہ جو بنی اسرائیل کی عورت تھی، جی وہ کیا تھا؟ وہ بالکل ایسا ہی ہے، وہ ایک بلی کو جو ہے اس نے باندھ دیا، جی بالکل، اور مطلب غصے سے باندھ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئی، روزت رسید ہو گئی۔ جی ایسا وہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، اس نے کتے کو پانی پلا دیا، بالکل وہ جنت داخل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے حقوق، تو خیر اشرف المخلوقات ہے انسان، جانوروں کے اور پرندوں کے، حیوانات کے اور نباتات کے، اور اب تو ماحولیات کے، یعنی کس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ہوا کو اور فضا کو آلودہ کرے؟ کس کو حق ہے کہ وہ شفاف پانی کو آلودہ کرے؟ بالکل ٹھیک ہے، ہم سارے یہ حکم عدولیاں کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں۔ یہ بجائے خود یہ انسان کی ہم حق تلفی کر رہے ہیں۔ ہم یہ ثابت کر رہے ہیں اپنے طرز عمل سے کہ ہمارا مطمع نظر صرف پیسہ ہے، بالکل ایسا، صرف جلب زر ہے، اور ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے دوسروں سے، بالکل ایسا، اور ان کی صحت سلامتی سے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات ہی بتائیے، آج جو صورتحال ظاہر بنی ہوئی ہے سب پورے پاکستان میں، بے انتہا مہنگائی ہے، بے انتہا مسائل ہیں، غربت ہے، افلاس ہے، لوگوں کی جابز نہیں ہیں، یعنی ایک وقت کی اتنی تباہ کن صورتحال ہے کہ میں آپ کو واللہ بتاؤں کہ ظاہر ہے آپ تمام ہی آپ کی نوٹس میں بات ہوگی کہ مفتی صاحب بھی ظاہر ماشاء اللہ کار خیر کا بہت کام کرتے ہیں، بے شک۔ ایک وقت کی روٹی کے لوگوں کو لالے پڑے ہوئے ہیں اس وقت، ایک وقت کی روٹی، اور یہ میں کوئی ایسا نہیں کہ کوئی ایگزیجریٹ کر رہا ہوں سچویشن کو، ایکچول سچویشن یہی ہے کہ ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو کہیں سے اگر پتہ چل جائے کہ آٹے کی ایک بوری مل رہی ہے تو پورا دن بیچارے روزے کی حالت میں جو ہے وہ ہو رہے ہیں نا، کھجل ہو رہے ہیں، رسوائی ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے معاذ اللہ اس کے اندر جو ہے مطلب اس دنیا سے بھی جا رہے ہیں۔
تو جو صورتحال بنی ہوئی کیا بنی ہوئی ہے ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اور چینل 92 کا آپ نے مجھے موقع دیا. جنید بھائی آپ کے اس سوال سے میں کوٹیشن ریلیٹ کرتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ کوٹیشن ہے. ویسٹ میں کہا جاتا ہے لو اینڈ کمپیشن آر نیسیسٹیز ناٹ لگژریز, وداؤٹ دیم ہیومینٹی کی ناٹ سروائیو. یعنی اگر آپ کمپیشنیٹ نہیں ہوتے, آپ کے اندر احساس نہیں ہے, آپ کے اندر ہمدردی نہیں ہے, آپ غریب پرور نہیں ہیں, تو آپ انسانی تہذیب کا خاتمہ سمجھیں. اس کا مطلب اگر کوئی شخص بہت امیر ہے, اگر کوئی شخص بہت مالا مال ہے, اگر کوئی معاشرہ بہت زیادہ خوشحال ہے, تو اس کو اپنے گرد و نواح میں, اپنے مضافات میں, اپنی وہ جو سلم ایریاز ہوتے ہیں, جو جھگیاں ہوتی ہیں ارد گرد, ان غربا کی بقا اس لیے کرنی چاہیے کہ انسانیت کا سروائیول سب کی بقا میں ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ ہمدرد ہوں گے, جب آپ محبت کریں گے, جب آپ کیئر کریں گے, جب آپ غریب پروری کریں گے. اچھا, اس کی ایک نیچرل فلسفی بھی ہے. اب میں چونکہ خود بھی آپ کا ایک فالوور بھی ہوں, پروگرام کو دیکھتا بھی ہوں, اور آپ موقع دیتے ہیں, پارٹیسپیٹ بھی کرتا ہوں, تو سر اس پروگرام سے میں نے ایک چیز سیکھی کہ انسان کی جو سیلف ہے اس کی دو ایکسپریشنز ہیں. ایک آؤٹر ایکسپریشن ہے, ایک انر ایکسپریشن ہے. آؤٹر ایکسپریشن تو میرا جو لباس ہے, میرا انداز گفتگو ہے, لیکن جو انر ایکسپریشن ہے یہ ہے میری انسانیت. یعنی میں کتنا کمپیشنیٹ ہوں, میں کتنی فورگیونس پہ بلیو کرتا ہوں, لیکن میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے, میں تو چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی جنید بھائی مجھے معاف کر دے. وقت پڑنے پر میں کتنا معاف کرنے کو تیار ہوں, اور کتنا برے سے برا, سخت سے سخت قسم کا جو میرے خلاف ظلم ہوا ہے اس کو. دوسری جگہ پر میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے پسند کریں, مجھ سے پیار کریں, تو میں کتنا پیار کرنے کو تیار ہوں. سر سقراط سے کسی نے پوچھا کہ انسان کی انر سیلف اور آؤٹر سیلف کا ریلیشن شپ کیا ہے, تو سقراط کہتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو ہرٹ کرتا ہے, کسی ہیومن بینگ, کسی اینیمل, ایون کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ نباتات کو بھی, تو وہ بیسیکلی ایک چاقو سے انر سٹیبنگ کرتا ہے, اپنے اندر اپنے نفس کو مارتا ہے, اور جتنا وہ باہر انسانیت کو اور معاشرے کو نقصان پہنچائے گا اتنا ہی وہ اندر سے زخمی ہو جاتا ہے. اور اس کے برعکس وہ اپنے آپ کو نقصان کیونکہ انر سیلف وہ اس کی ڈیمیج ہو رہی ہے. اس کے برعکس اگر کسی شخص پر ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, اس کی سنوائی نہیں ہوتی, اور وہ صبر کرتا ہے, وہ پیشنس سے کام لیتا ہے, اپنے اوپر ظلم ہونے کے باوجود اپنے چھوٹوں کے ساتھ کمپیشنیٹ ہوتا ہے, تو اس کی انر سیلف گرو کرنا شروع کر دیتی ہے. اپیرنٹلی تو وہ معاشرے میں غریب ہوگا, اپیرنٹلی تو وہ معاشرے میں اتنا اہل علم نہیں ہوگا, لیکن انر سیلف اس کی اتنی زیادہ گرو کر جائے گی, اتنی زیادہ گرو کر جائے گی کہ جس طرح آپ کے اکثر پروگرام میں تصوف کا جو ایک کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے, اور وہ ایک سچا کانسیپٹ ہے کہ جو انسان ولایت کے درجے پر فائز ہوتا ہے وہ اپنی انر سیلف کو ہی موٹیویٹ کر کے ہو سکتا ہے, اور وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان کمپیشنیٹ نہیں ہوگا, جب تک انسان کیئر نہیں کرے گا, جب تک انسان غریب پرور نہیں ہوگا, یعنی فلنتھراپسٹ. اور میں ایک گزارش کرتا چلوں, ضروری نہیں مجھے اور آپ کو جیف بیزوس بننا ہے, بل گیٹ بننا ہے, یا ایلون مسک بننا ہے فلنتھراپسٹ ہونے کے لیے. میرے پاس جتنی گنجائش ہے, جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا, خندہ پیشانی کے ساتھ میں اس کو خرچ کروں, اور اس لیے خرچ کروں کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, تو میں اپنے اس درجے میں فلنتھراپسٹ یعنی سخی مانا جاؤں گا. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ بنیادی بات یہی ہے. دیکھیں اس وقت ظاہر صورتحال جس طرح کی ہوئی اور جس نہج پہ پہنچ گئی ہے, اگر اب بھی ہم اسٹیپ ان نہیں ہوں گے خدا نخواستہ, تو خاکم بدہن جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے زیادہ تباہ کن صورتحال ہو جائے گی. میں بار بار کیوں حوالہ دے رہا ہوں یہ سیمنز چورنگی کا یا اس طرح کے واقعات کا, یہ آپ کے معاشرے کی پل سے بتا رہی ہے کہ آپ کا معاشرہ اس وقت غربت اور افلاس کی عطا گہرائیوں کے اندر گر چکا ہے. لوگ کراچی میں اپنا خون بیچ رہے ہیں. لوگ اپنا خون بیچ رہے ہیں, لوگ اپنے جسم کی اعضاء بیچ رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ ایکسٹریم ہوتی ہے. وہ جو میں 13 مارچ کا سرجانی ٹاؤن کا آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں, کراچی کا, 2 یا 3 بیٹیاں اور بیوی, مطلب وہ بیچارہ بدحال, وہ شخص پریشان, اینڈ یہ ہوا اس نے ان کو زہر دیا, مار دیا, خود بھی زہر کھا لیا. جنید بھائی, اس نے ان کو نہیں مارا, اس نے اس معاشرے کو ہی مار دیا. بالکل صحیح. یہ بیسیکلی میرے اور آپ جو ہم زندہ بیٹھے ہیں نا, یہ ہماری موت ہے. بالکل ایسا. ہمارے ساتھ ماہر غذائیات محترمہ ڈاکٹر جویریہ صاحبہ بھی موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے جو اس وقت صورتحال ہوئی ہے,
جی میں اس وقت آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ جی کوئی ٹپ بتائیے روزے داروں کے لیے تو یہ مناسب سوال نہ ہوگا، جی بلکہ سوال تو یہ ہونا چاہیے ایکچولی کہ آپ اس معاشرے کی جو صورتحال ہوئی ہوئی ہے اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں، ذرا یہ بتائیے. جو میں یہ دیکھ رہی ہوں آپ فیل کرتی ہیں ان باتوں کو جو اس وقت معاشرے میں ہو رہا ہے؟ سے میں آپ کو اپنا کچھ بتاتی ہوں. کل شام سے اور رات تک مجھے ایک ڈفرینٹ طرح کے کالز میسیجز آ رہے تھے ڈفرینٹ مسئلوں کے حوالے سے. کوئی اسٹریس میں ہے، کسی کے فائنینشیل ایشوز ہیں، کسی گھر کے ایشوز ہیں، پر ساری چیزیں جو آ جا کے ختم ہو رہی تھیں وہ فائنینشیل اور جو ان کے جو مطلب چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں، لائف اسٹائل سیٹل ڈاؤن نہیں ہے. اور وہ چیز ڈپریشن کا اور اسٹریس کا اتنا باعث بنتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ اس ٹائم مطلب اٹس ناٹ لائک اے انسٹاگرام اور ٹی وی لائف نا کہ آپ جو دکھاتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے اور ہم بڑی مطلب آئیڈیل لائف گزار رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ہر زندگی ایسے نہیں ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کا اچھا وہ 3-4-5 گھنٹے گزرے جس میں نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہوتا ہے. مجھے تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا کہ چلو یہ خدمت خلق ہے، کسی کو کسی کا نمبر بھیجا جا رہا ہے، کسی کا کوئی کام ہے وہ کر رہا ہے، تو چلو یہ بھی امپورٹنٹ کام ہے. فیل کرتی ہیں آپ سوسائٹی ہاں فیل بالکل کرتے ہیں. دیکھیں اس دردناک تصویر کو، اس ٹائم جو سب سے زیادہ جو میزریبل سچویشن ہے وہ یہ ہے. دیکھیں زیادہ میزریبل سچویشن ہوتی ہے جو کہیں نہیں جاتی، جو کہیں نہیں جاتی. ٹھیک ہے، یہاں وائٹ کالر لوگ بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو نہیں بولتے، جو سوال بھی نہیں کر سکتے، سوال بھی نہیں کرتے، کہتے بھی نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو اس ٹائم سچویشن چل رہی ہے وہ کتنا مطلب کس حد تک آ گئی ہوئی ہے کہ ایون دے کانٹ ارن اور دے کانٹ میک منی فار دیئر ایون وائفس اور گھر والوں کے لیے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بڑی خاموشی سے کہ ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ایسا ہی مطلب وہ احساس کی جو شمع ہے اس طرح سے اگر آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کریں تاکہ اللہ کے حضور بھی آپ کے قبول ہو، ادروائز تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا ابھی اس پہ گفتگو آگے جا کے کرتے ہیں. ناظرین ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تو ہمارے لیے ایک مکمل آئین اور منشور ہے نا، اور پھر ان کے بعد اگر ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں. مفتی صاحب سے میں پوچھوں گا صاحب کہ ہمیں ذرا بتلائیے سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ کی روشنی میں ہمیں زندگی کو کنڈکٹ کیسے کرنا چاہیے اپنی؟ پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر. فصلیں کاٹتے ہوئے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر. بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے پاکستان. اور اس کا اندازہ ہمیں تو ابھی نہیں ہے یہاں بیٹھ کے، لیکن آپ اگر نکلیں گلیوں میں صاحب، بستیوں میں جائیں اور ان جگہوں پہ جائیں کہ جہاں پر زندگی جو ہے ترس رہی ہے اور تڑپ رہی ہے جینے کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مثال میں ہم مثالیں پیش کیا کرتے تھے کہ صاحب ماں جو ہے رات کو خالی ہنڈیا صرف پانی سے جو ہے ابالتی ہوئے اپنے بچوں کو دلاسے دے کے سلا دیتی ہے. آج وہ مثال ثابت ہو گئی ہے پاکستانی معاشرے میں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مائیں جو ہیں وہ ہنڈیاں صرف ابال کے بچوں کو دلاسے دے رہی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت منیرہ کرن صاحبہ موجود ہیں اور کچن ظاہر ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہمارا، تو آئیے ذرا آپ سے بھی سمجھ لیتے ہیں. لیکن آپ یقین مانیے میں آپ کو بتاؤں، آپ بتاتی ہیں نا سارے اچھے اچھے کھانے، اتنی محنت سے آپ بناتی ہیں، اتنا زبردست اس کی جو ہے گارنشنگ کرتی ہیں. آپ پتہ نہیں میں آپ کو بتاؤں، اب یہ جب سے میں نے پروگرام شروع کیا نا میری دل کی کیفیت ہی عجیب ہوئی ہوئی ہے. مطلب کچھ دیکھنے کو سمجھنے کو دل ہی نہیں کرتا. اور وہی بات ہے وہ جو مجھے یاد آ گیا کہ اپنا ایک موقع داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پہ ایسا گزرا جب آپ لاہور تشریف لائے تھے اور قحط کا عالم تھا، تو آپ نے جو ہے وہ انواع اقسام کے کھانے آپ کے سامنے رکھے، آپ نہیں کھاتے، پسند ہی نہیں فرماتے تھے. تو وہی بات ہے کہ ہمارے حلق سے لقمے کیسے اتریں. لیکن بہرحال بتائیے بسم اللہ کیجیے. جی جنید بھائی، آج کی جو ریسیپی ہے تھوڑی سی شاہی قسم کی ہے. آج میں بنا رہی ہوں نورتن بریانی اور ساتھ میں بنا رہی ہوں لب شیریں اور ساتھ میں ڈرنک بھی ہے ایپل اینڈ ڈیٹ شیک. اچھا یہ جو ہے نورتن بریانی بیسیکلی اس کا یہ ہے کہ اس میں 9 قسم کی چیزیں جائیں گی. جیسے کہ میں اس میں ڈال رہی ہوں کوفتہ. ویسے تو چکن کی لوگ بناتے ہیں اور موسٹلی چکن یا آلو بخارے کی بنتی ہے، لیکن میں اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ کہ میں نے اس میں کوفتے ایڈ کروں گی، ساتھ میں اس میں ویجیٹیبلز ہوں گے جس میں آلو ہیں،
بیسیکلی یہی 9 رتن ہے. آلو ہیں, مٹر ہیں, شملہ مرچ, گاجر, انڈا, آپ پنیر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, ساتھ میں گری, میوہ, بادام, املی, اور ساتھ میں یہ اسپائسز ہیں جو مسالہ میں یہاں خود ریڈی کروں گی بریانی کا. جائفل ہے, جویتری ہے, تیز پات, ساتھ میں ہے موٹی الائچی, زیرہ, لونگ, سوکھا دھنیا. ان سب کو میں بلینڈ کروں گی. میں ریکمینڈ ہمیشہ کرتی ہوں کہ جو بھی اسپائس ہوتے ہیں آپ خود گھر میں بنائیں, بجائے آپ اس کو بازار سے لیں, کیونکہ آپ بازار کی جو چیز اسپائسز ایڈ کر کے بناتے ہیں نا, اس سے آپ کو معدے کی بڑی پرابلمز ہو جاتی ہیں. اور اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد آپ کو جلن سی محسوس ہوتی ہے سینے میں, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہلکے اسپائسز کے ساتھ کھائیں تو یہ پرابلم نہیں ہوگی. ساتھ میں اس میں ہوگی کیا کہتے ہیں, میں جو فلیور دوں گی اس میں املی کا فلیور دوں گی. اس طریقہ کار اس کا کچھ یہ ہوگا کہ ان ویجیٹیبل کو آپ ہلکا سا جسٹ بلانچ کر لیں, اور اس کو میں ہلکا سا سوتے کر کے سائڈ پہ کر لوں گی. جیسے کہ میں نے اس میں چکن ایڈ کر سکتے ہیں آپ, اس میں پنیر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, پالک بھی ایڈ کر سکتے ہیں, یہ جو بھی آپ کو پسند چیز ہے آپ اس بریانی میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا لبے شیری ہے اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کسٹرڈ پائی بنانا ہے, یعنی کہ آپ پوڈنگ جیسے بناتے ہیں اس میں وہ مکس کریں. اس میں جو چیز آپ کو پسند ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. میں اس میں ایڈ کروں گی جیلی ایڈ کروں گی, ساتھ میں اس میں مربع ایڈ کروں گی, ساتھ میں کسٹرڈ ایڈ ہوگا, ساتھ میں ملک ہوگا, ساتھ میں تھوڑی سی کریم ہوگی. ان سب کو ویب کر کے ٹھنڈا کر کے اس کو پوری گارنش کروں گی, تو وہ ایک بڑا اچھا کمبینیشن پراپر ایک میل بن جائے گا. ایک میٹھا اور ایک آپ کا ساتھ میں ہو جائے گا مین کورس. اور ساتھ میں جو ہماری ڈرنک ہے وہ ہے آج یہ کھجور کے ساتھ بناؤں گی اور سیب کے ساتھ, وہ ہوگا ملک شیک ہوگا. تو یہ تو بہت کوئک سی اور سمپل سی ریسپی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں وہ کوئک ریسپیز لے کے آؤں جو آپ جھٹپٹ فٹافٹ بنا لیں. جیسے کہ اسپائسز بنا کے رکھ لیں, اس کی پوٹلی بنا کے آپ اس کو ارومے کے لیے بنا کے رکھیں. دیکھیں اب تو ڈیجیٹلائز دور, تو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹلائز, اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی ہم وہاں تک پہنچ گئے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے جو ہے وہ اپنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ایک نیوز اینکر بنا لی ہے. مطلب اب نیوز اینکر کی ضرورت نہیں ہوگی, ایک خاتونیں بیٹھیں گی یا مرد وہ بیٹھیں گے اور نیوز اینکرنگ, اور وہ پورا ایکسپریشن مطلب آپ وہ سوال بھی کرے گی, وہ سوال بھی کرے گا. تو ایک عرصہ آنے والا ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے کچن میں بھی جو ہے شیف کھڑی ہوئی ہوں گی منیرہ کی جگہ. اللہ کرے ایسا نہ ہو, ہمیں تو خود کام کرنے کے آتے. ہاں ایسے ہی. میرا خیال ہے کہ اگر وہ دور اگر آ گیا تو وہ تو پھر عجیب سا دور ہوگا. اچھا ویسے ایک بات ہے, مجھے پروڈیوسر صاحب مبین صاحب کہہ رہے ہیں بات تو جملہ تو بڑا صحیح ہے ان کا, لیکن اس سے سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا وہ اپنا بیگمات کو ہوگا, وہ خوش ہو جائیں گی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ہے ایک لیکن وہ خاتون میں ڈومینیٹنگ ہوگی گھر کے اندر جو کچن سنبھال رہی ہوں گی. بہرحال نہیں, بالکل آپ لگی رہیے, بہت اچھا. تو خیال میں خواتین عدم تحفظ کا شکار ہو جائیں گی. صحیح بات ہے. اچھا جی, اب ذرا یہ جو ایک بڑا ایک بیچ میں جملہ آیا ان کی گفتگو میں, افطار میں جو جلن ہو جاتی ہے. ہاں جی, یہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ جو باہر کے مسالہ جات ہوتے ہیں ہمیشہ دیکھیں کہ کنڈیمنٹس, کلرنٹس, فلیورز اور ایسی مطلب وہ پریزرویٹیوز ایسے ڈالے جاتے ہیں. میں سینے کی جلن کی بات کر رہا ہوں. جی میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ جو مسالے اگر باہر کے یوز کریں تو اس سے جو جلن ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے, تو وہ ٹھیک ہے گھر کے مسالے. پر ہاں اگر ایسیڈیٹی, تیزاب, جلن یا جیسے ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر میرے خیال سے تلے ہوئے جو لوگ کھانے کھاتے ہیں اس کی ہوتا ہے. ہائیلی اسپائسی فوڈ, ہائیلی سٹرس فروٹس, یعنی بہت کھٹے مشروبات, لائک لوگ آج کل سکنجبی نہیں بناتے تو اس سے بہت زیادہ جو ہے لیمن کا استعمال کر لیتے ہیں, لیمو کا استعمال تو کریں, مناسب کریں, چینی بھی کریں مناسب. اچھا زیادہ چینی اور زیادہ نمک بھی آپ کے جو سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتی ہے. تو کسی بھی قسم کے جو اسپائسز ہیں جب آپ اس کی مقدار حد سے بڑھاتے ہیں تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے جسم کے لیے. نہیں, افطار کے فوراً بعد ہاں جی فوراً بعد. اچھا کیا کرنا چاہیے, اس کا میں آپ کو اس کا ایک حل بھی بتا دیتی ہوں کہ ان کے ساتھ افطار ہم نے پانی سے کھجور سے کر لیا فرض کیجیے, یا دوسرے دیکھیں وہ آپ کر رہے ہیں تو باقی تو سب پکوڑے سموسے, باقی کیا کریں گے, باقی کیا کرنا چاہیے, یا انہیں کے بہترین ہے نا کھجور اور پانی, اور کیا نہیں. کھجور پانی تو سنت بھی ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں اور خون میں شکر کی سطح کو بھی بہتر کرتا ہے. پر اب وہ لوگ ہیں جنہوں نے پکوڑے, سموسے اور تلی ہوئی چیزیں بھی کھانی ہیں. نہیں میں پہلے لقمے کی بات کر رہا ہوں, پہلے گھونٹ کی بات کر رہا ہوں. پہلے گھونٹ میں آپ بتا رہے ہیں کہ پانی پی لیں, ہاں بالکل لیں. اس کے بعد آپ کھجور کے ساتھ, ہاں اس کے بعد کیا کریں بتائیں. اس کے بعد آپ فروٹس لے لیں, آپ کوئی ہیلدی ڈرنک لیں, یعنی فروٹ سے بنی ہوئی کوئی ڈرنک لے لیں. اب یہ جو منیرہ پہ بنانے لگی ہیں دودھ, کھجور اور سیب کا شیک, یہ مطلب میری تو ابھی جب کہ جتنے روزے چل رہے ہیں صبح اور شام میں لیتی ہوں 2 وقت, میں 2 سے 3-4 وقت لے رہی ہوتی ہوں, کہ ایک ٹائم اسٹرابری کا بھی لے رہی ہوتی ہوں, تو بہت وہ ہیلدی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں پہ آپ کا جو باڈی ہے وہ آپ کا پھلوں سے بھی پانی لیتی ہے اور ساتھ میں شکر کی سطح بھی. بہت اچھا. اچھا جی, اب آئیے ذرا مفتی صاحب موضوع پہ ذرا بات کرتے ہیں. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم حیات طیبہ کی بات کرتے ہیں تو آپ مجسم ہمدردی ہیں, آپ مجسم احساس ہیں, آپ مجسم غریب پرور ہیں.
آپ کی ایک ایک ادا ایک ایک انداز کے اندر لوگوں کی داد رسی نظر آتی ہے. آئیے ذرا ان کے کچھ واقعات ہمیں سنائیے. غرباء اور مساکین کی سب سے زیادہ مدد اور ان کا احساس یہ روئے زمین کے تمام انسانوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام میں، کیونکہ آپ رحمت للعالمین. صحیح بات. آپ نے فرمایا اذا اما احدکم للناس فلیخفف، تم میں سے کوئی شخص امامت کرے تو وہ نماز چھوٹی پڑھائے، اس پہ تھوڑی قرات کرے. کیوں؟ فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف والمریض، کیونکہ پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں میں بچے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، مریض بھی ہیں، اس لیے چھوٹی نماز پڑھیں. دیٹ از کالڈ احساس. یہ ہے احساس. نماز جو اشرف العبادات ہے، واہ واہ اس میں بھی احساس کا حکم ہے. واہ 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 واہ. اچھا، آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی اور یہ آج کے زمانے میں ایک الارمنگ بات ہے. وہ کیا؟ میں بئس الطعام طعام الولیمہ، فرمایا سب سے برا کھانا ولیمے کا کھانا. اچھا، لیکن کون سا ولیمہ؟ کون سا ولیمہ؟ فرمایا وہ ولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک المساکین، جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور میرے ضعیف اور کمزور امتیوں کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ تو آج تو ہو یہ رہا ہے، لسٹ بنتی ان کی ہے جن سے لفافہ آنا ہے، جو سٹیٹس سے میچ کرتے ہیں، جو ہمارے مقام سے میچ کرتے ہیں. کم از کم 50,000 سے 1 لاکھ تک سلامیاں. اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ واہ 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 وہ واہ، برا کھانا ہے. کیا اچھی بات آپ نے اس دعوت کو آپ نے پسند ہی نہیں فرمایا جس میں غریب اور کمزور نہ ہو. پھر آپ ایک دعا کرتے تھے کہ اللہم احیینی مسکینا سبحان اللہ. وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ جب تک تیرا حبیب زندہ ہے اسے مسکین رکھنا، اس کی وفات کا وقت آئے وصال کے وقت بھی مسکینی کی حالت ہو، اور کل قیامت محشر کے میدان میں بھی مجھے مسکینوں میں کھڑا کرنا. اللہ. نظامی صاحب ایک بات بتائیے اب ذرا. جناب والا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ابھی بات ہو رہی ہے، بتائیے ذرا میرے سرکار نے جس طرح سے غریبوں کے آنسو پوچھے، جس طرح سے داد رسی کی، جس طرح سے وہ جو انٹروڈکشن بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے آپ کا دیا کائنات کو، جی ہاں، مطلب ہر طرف سرکار نظر آتے ہیں. بتائیے. بے شک و شبہ آپ کے جو احادیث مبارکہ ہیں اس میں بھی اس سلسلے میں ہمیں بغیر معمولی رہنمائی ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا معاشرہ ایک دیوار کی طرح ہے جس میں ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مستحکم کرتی ہے، ایک فرد دوسرے فرد کو مستحکم کرتا ہے. پھر آپ نے بخاری شریفی کی حدیث میں انسانی معاشرے کو ایک جسم انسانی سے مشابہ قرار دیا کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہے تو دوسرے عضو کو اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، اور اگر بے حسی حد سے بڑھ جائے جس طرح کہ آج کل ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں تو وہ خود یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں. ایسا ہی حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ اگر ہمارے کانوں پہ جو بھی نہیں رینگ رہی ہے اور ہمیں کچھ اس میں ہلچل بھی نہیں مچ رہی ہے تو بہت ہی المناک صورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یہ دیکھیے پوری قوم کی نگاہیں جو ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے ورڈکٹ پہ لگی ہوئی ہے ظاہر، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کسی کی نگاہ اس بات کے اوپر نہیں ہے صاحب، اور اس بات پہ توجہ نہیں ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں. یہ کوئی نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نے کتنی جلدی سنا تھا یا اس پر آپ کی کیا رائے تھی. بالکل صحیح. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ کتنے لوگ بھوکے تھے، یہ ضرور پوچھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لقب ہے نا حضور، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، قیدیوں کے ساتھ آپ کی محبت اور ہمدردی نہیں ہے؟ بوجھ اٹھا رہے ہیں بوڑھیوں کا، ان کو گھروں تک پہنچا رہے ہیں. کوئی کہہ گیا ہے کہ جناب یہاں کھڑے رہیں، وہاں کھڑے ہیں. کسی نے کوئی خدمت کہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مدد مانگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ رحمت اس کی مدد کی ہے. آنسو پہنچے ہیں. عید کا جو واقعہ ہے یتیموں کا جو رو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو اپنا بچہ بنایا، اپنے گھر میں ایک فرد قرار دیا. بالکل ایسا ہے. تو حضرت علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام اور آپ کے خلفائے راشدین کی زندگیوں کا ایک ایک لمحہ یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے خدمت انسانیت کا حق ادا کیا. بالکل ایسا. اور ہم سے یہ توقع رکھی کہ ہم جو ان کے نام لیوا ہیں ان کے نقش قدم کے پیچھے پیچھے چلیں اور انسانوں کی خدمت کریں. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جو دشمن تھے
ان کو بھی معاف فرمایا، معاف فرمایا، معاف فرمانے کے بعد عطا بھی فرمایا. بے شک. یعنی بہت شارٹ کامنٹ مجھے چاہیے. حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، آپ کی سپلائی تھی گندم کی، آپ ایکسپورٹ کرتے تھے مکے میں. میں نہیں دوں گا کیونکہ یہ تصدیق کرتے ہیں میرے رسول کی. سرکار نے فرمایا دیجئے، بالکل کی رسد کو. کمال ہے. یہ ہے مثال بنیادی طور پہ. واقعہ طویل ہے، میں نے سناپسس کی صورت میں سوال رکھا ہے، بتائیے ذرا. بخاری شریف کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ از کائنڈ اینڈ ہی لو کائنڈنس. یعنی ہی لوز کائنڈنس. اللہ خود ہی رحم دل ہے اور اللہ پسند فرماتا ہے کہ لوگ، جی رحیم ہے، اللہ پسند فرماتا ہے کہ لوگ بھی رحم دلی کریں. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ پھر اپنے لیے بھی بتاتا ہے میں بھی رحیم ہوں، اور اب اپنے بندے سے کیا ریکوائر کر رہا ہے؟ کیا ریکوائر کر رہا ہے؟ یہ ذرا مجھے ذرا موقع دے دیجئے. ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے، مجبوری ہے، ہیڈ لائن نیوز ہے. لوٹ کے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات اور ظاہر ناظرین مستقل بریکنگز کا سلسلہ ہے. اللہ کرے کہ یہ جو بے حسی اور خود غرضی ہے، اس کے حوالے سے بھی کوئی بریکنگ آ جائے اور ہم جو ہے وہ اصل ایشوز جو ہیں پاکستان کے اس کو سمجھنا شروع ہو جائیں. منیرہ صاحبہ کہاں تک پہنچی؟ جی میں نے جو رائس تھے اس کو میں نے فلیور دیا تھا گرم مسالے کا، اور اس کو میں نے اس میں ڈال کے ہلکا سا کوک کر کے دم پہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. کوفتے فرائی کر دیے، 2-4 کوفتے جو تھوڑے سے ٹوٹ گئے تھے اس کو میں نے قیمے کی صورت میں اس رائس پہ میں نے مکس کر دی ہے. اب یہ سبزیاں اس کو میں اس پہ ہلکا سا سارٹیڈ ویجیٹیبل کروں گی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا میں نے اس میں کلر ڈالا ہے. اگر آپ زعفران ہے تو آپ زعفران ڈال دیں کیونکہ بڑی شاہی قسم کی ڈش ہے، تو اس میں آپ جس میں آپ نٹس بھی جائیں گے، ویجیٹیبلس بھی جائیں گی، ساتھ میں آپ کو میٹ بھی جا رہا ہے، بوائلڈ ایگس بھی جا رہے ہیں، پنیر بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ اب میں نے رائس کو ہلکا سا میں نے کر دیا ہے اس کو، اور اب میں اس میں صرف ویجیٹیبلس ڈالوں گی، جس میں سے آلو ہیں بوائلڈ، آپ بچوں کو جیسے پسند ہے ویسے ڈال دیں. مٹر ہیں یہ بھی ہلکے سے بوائلڈ ہیں. ان سب ویجیٹیبل کو ہلکا سا آپ نے جسٹ کلر دینا ہے، آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے. اچھا صرف آپ نے رائس کے اوپر اس کی گارنش کرنی ہے، تو وہ بڑا ایک اچھا سا فلیور ہے. تھوڑا سا کرسپی سا ہو جائے گا وہ. جی کرسپی سا ہو جائے گا، بالکل صحیح. وہ تھوڑا سا کرسپی بھی ہوگا. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھاتے ہیں تو ذرا اچھا لگتا ہے جب آپ ویجیٹیبلس کھاتے ہیں، کیونکہ ویجیٹیبل تھوڑی سی سوگی ہو جائے تو وہ پسند نہیں آتا. نہیں وہ پھر بیکار ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتے ہیں. وہ منہ میں اگر ویجیٹیبل منہ میں گھلنا شروع ہو جائے نا، بالکل تو وہ مزہ نہیں دیتا. بالکل دیکھیں چاول تھوڑا سا کرسپی ہونا چاہیے، دانا دانا اس کا بالکل دیکھ. لیکن میں صحیح کہہ رہا ہوں نا. ہاں دیکھیں میں مجھے پتا ہے نا، مجھے پتا ہے. ہاں اچھا اور کیا بتائیں، اور بتائیں. اچھا دوسرا جو تھی لب شیریں، اس کو میں نے تھوڑا سا ڈال کے رکھ دیا یہاں پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے. اب اس کی میرے لب شیریں تو آپ کسی دن ہماری بہن کراچی آئی آپ کو ڈیفینیٹلی یہ ہے بھی کراچی کی، وہاں بتائیں گے لب شیریں ہوتی کیسی کراچی. ہاں مفتی صاحب ایسی ہوتی ہے، بس آپ بھول جائیں گے وہ ساری لب شیریاں. بڑی میں اور نظامی صاحب عنقریب آ جاتے ہیں. آ جائیں نا، آ جائیں ایک دفعہ، آ جائیں آپ لوگ کراچی، آ جائیں. بالکل مجھے وہ بنس روڈ کی حلیم بہت پسند ہے. آپ لوگوں کو میں بنس روڈ لے کے گھوموں گا، میں آپ لوگوں بنس روڈ لے کے گھوموں گا، پھر آپ کو بتاؤں کھانے کیسے ہوتے ہیں. بنس روڈ کی لسی بھی بڑی مزے کی ہوتی ہے. بنس روڈ کی جو ہے میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں بنس روڈ کی جو کباب بڑی زبردست ہے، وحید کی کباب کہلاتی ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، وہ کمال ہوتی ہے صاحب. او ہو بلکہ وہاں کا جو مٹن ہے وہ انور مٹن بڑا مشہور ہے وہاں کا. وہاں کی مچھلی بہت مشہور ہے کراچی کی. تو بہرحال کہاں مجھے آپ لے کے جا رہی ہیں اپنا بتائیے نا. لیکن کراچی کی نیمکو کا کوئی ثانی نہیں ہے. کراچی کی نیمکو، کراچی کی بہت سی چیزوں کا کوئی ثانی نہیں ہے. میں بتائیں. اچھا اور کیا بتائیں. بالکل. اچھا اس کو میں نے بھی سبزی اس میں ایڈ کر دوں گی، اور اس کے بعد میں ڈرنک کی طرف جاؤں گی، اور پھر ڈرنک اس کو بناؤں گی. اور کوشش ہے کہ بڑی کوئک سی ریسپی ہے جنید بھائی، تاکہ جو میری بہنیں بنا رہی ہیں وہ جلدی سے بنا لیں، ان کو یہ نہ ہو کہ لمبا چوڑا تردد کرنا پڑے. اور مین کورس پہ میرا فوکس ہوتا ہے، جیسے کہ جویریہ بھی بتا رہی تھی کھانے کے اوپر آپ پوچھ رہے تھے کیا کھایا جائے، تو وہی ایک میری ہوتی ہے کہ آپ جنہوں نے بالکل سادہ کھانا ہے وہ تو مرنگا ڈال کے پانی میں پئیں، دودھ میں پئیں، کھجور میں پئیں.
साथ मेन कोर्स खाएं और साथ में स्वीट डिश खाएं, बजाय इसकी कि आप अपना दस्तरखान पूरा भर लें। और मेरा ख्याल है कि आप कम खाएं और थोड़ा खाएं। बहुत से लोग इस वक्त डॉक्टर्स के पास जो है वो मतलब देखें, अब डॉक्टर की लाइनें लगी हुई हैं इस वक्त जो है ना, स्टमक का प्रॉब्लम हो गया है, ज़ाहिर है मतलब वो लोगों को जो है वो तकलीफ़ शुरू हो गई है। कुछ लोग जो है मतलब बुखार के आर्जे में चले गए और सही तरह से हाजमे का मतलब जो है वो मामला जो वो मतलब हाजमा उस तरह से काम नहीं कर रहा। तो ऐसी सूरत हाल में अभी तो ज़ाहिर है आधा अभी रमज़ान में नहीं हुआ है, जी बिल्कुल, तो सूरत हाल उनकी दिहाड़ियाँ शुरू हो गई डॉक्टर। बिल्कुल आप बिल्कुल जो कुछ लोग वज़न कम करने के लिए ना अपना विटामिन और मिनरल डेफिशिएंट हो जाते हैं। लाइक जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, यानी वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और सी आते हैं जो मतलब सिट्रस फ्रूट से ले सकते हैं। और विटामिन आप आसान उर्दू में बात नहीं कर सकती? जी मैं बिल्कुल बताती हूँ। एक आम लोअर मिडिल क्लास का पाकिस्तानी, नहीं असल में सादा सा पाकिस्तानी विटामिन्स और मिनरल्स की बात करें ना, नमकियात की या फलों से जो विटामिन्स हमें आते हैं, तो अक्सर लोग वजन, अब रमज़ान मुबारक है तो कुछ लोग कहते हैं हमने वजन कम करना है, कुछ बढ़ा रहे हैं, तो इसी चक्कर में वो अपनी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है ना वो कर बैठते हैं। अब देखिए बुखार उसको चढ़ेगा अगर आपका फॉलिक एसिड मतलब आपका आयरन लेवल, आपकी खून की सतह आपकी मतलब खून में कम है, ब्लड की सतह कम है। उसके अलावा हर चीज़ जो हो रही है वो आपके खून में हो रही है। शुगर की सतह ज़्यादा होना ब्लड की अब आपके ब्लड में हो रही है और शुगर की सतह कम होना भी। इसी तरह जो आपका जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, मतलब जो कि मतलब ऐसे जो लोग हैं जिनको हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अब ये सारे मसाइल तब होते हैं जब मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं होती। हाँ ये बताइए ना, मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या होनी चाहिए? अब मुतवाज़िन ग़िज़ा रमज़ानुल मुबारक क्योंकि अभी कुछ रोज़े गुजरे और कुछ हमारे अभी बाकी हैं, कुछ तो बहुत बाकी है माशाल्लाह, तो आधे से ज़्यादा रमज़ान बाकी। तो इसमें ज़रूरत इस बात समझने की है कि आपकी जो पर्सनल बॉडी रिक्वायरमेंट मतलब आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए। इंसान को खुद पता होता है उसे कितना पानी चाहिए, उसने कितनी मिकदार में कितनी चीज़ खानी है। अफ्तार से लेके सहूर के औकात में पानी का इस्तेमाल किस किस तरह से किया जाए या कितनी मिकदार में किया जाए। बहुत कम मिलता है ना अभी मगरिब के बाद जो है बिल्कुल वक्त कम होता है, पर इतना कम भी नहीं होता कि आप अपनी बॉडी की मॉनिटरिंग ना कर सकें। आप बिल्कुल आप मतलब घड़ी घड़ी आप कोई पानी पे फोकस होना चाहिए। नहीं, आप कभी लोबिया का सलाद लें, कभी आप कोई खीरे या कोई ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होता है उसका सलाद लें, आपको माइक्रो मिनरल्स भी जाएंगे, आपकी एनर्जी भी ठीक रहेगी, तो वो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब जरा वहीं से बात को जरा कंटिन्यू कर लेते हैं डॉक्टर साहब। जो बात मुनक़ते हुई थी, सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे थे, और देखें ना ये कैसी बात है, आज हम अपनों का ख्याल नहीं कर रहे, अपनों का ख्याल नहीं कर रहे, चंद एक NGOs के ऊपर हमने बेस किया हुआ है। मैं एक आर्गूमेंट करना चाहता हूँ, वो आर्गूमेंट आप तमाम लोगों से मैं करूँगा। मैं सवाल आपसे सामने रख रहा हूँ, आप अपने अंदाज से इस पर ज़रा कमेंट कीजिए, बात आप पहले अपनी मुकम्मल कीजिए। अगर इन NGOs को आप माइनस कर दें इस वक्त पाकिस्तान से, जो चंदे का आपको काम करती हुई नज़र आती हैं, चाहे वो कराची की सतह पे, चाहे आपके पंजाब की सतह पे, चाहे लाहौर की सतह पे, उसके बाद क्या रह जाएगा मुझे आप बताइए। लोग एक दूसरे को मारने पर आ जाएंगे, लोग लिटरली मारने पे आ जाएंगे। अपने आप को तो लोग मार रहे हैं, लोग लोगों को मारने पे आ जाएंगे। ये तो सूरत हाल हमने पैदा कर दी। बताइए ज़रा जुनैद भाई, जिस तरह हम काइंडनेस की बात कर रहे थे ना, एक कॉन्सेप्ट आजकल के हमारे नाजरीन के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा क्योंकि डिजिटल एरा है और लोग डिजिटल गैजेट्स को इस्तेमाल करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है चाइल्ड लॉक का। ठीक है, मैं बड़ा आसानी से समझा देता हूँ इसको कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बच्चों की पहुंच से दूर रखी हैं लेकिन वो उनको अनलॉक ना कर सकें, उन चीज़ों को आप लॉक कर दें। गाड़ी में चाइल्ड लॉक होते हैं, मोबाइल पे होते हैं, लैपटॉप पे होते हैं, बहुत सी गैजेट्स पे चाइल्ड लॉक होते हैं क्योंकि उससे वो बच्चा डैमेज क्रिएट कर सकता है। इसी तरह दीन हक, दीन इस्लाम ने बचपन से हमारी अंदर ऐसी निगहदाश्त की है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लॉक्स लग जाएं जिनको हमने अनलॉक नहीं करना। मसलन लालच को अनलॉक नहीं करना, वहशत को अनलॉक नहीं करना, इसी तरह अपनी जिंदगी के अंदर जो बहुत ज्यादा अकोमुलेशन ऑफ वेल्थ की तरफ नहीं आपने चले जाना। वेरी गुड। बेसिकली जब हम कंपैशनेट होने के लिए, काइंड होने के लिए, काइंड हार्टेड होने के लिए, केयरिंग होने के लिए कोई ना कोई मवाद लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ जिससे इंस्पायर होते हैं, तो वो हमें अपने बिहेवियर में रिलीजन की आमेजिश मिलती है। मेरा मानना यह है कि अगर हम इन तमाम NGOs को माइनस कर दें जो अभी नहीं जो भी काम कर रही हैं, अगर काम ना करें, उसके साथ साथ मैं कहता हूं कि अगर इन तमाम NGOs के साथ साथ हज़ारों NGOs को और भी प्लस कर ले, लेकिन अगर हम उसमें आमेजिश नहीं करेंगे एहसास की, अमेजिश नहीं करेंगे दूसरों की केयर करने की, अमेजिश नहीं करेंगे कंपैशनेट होने की, तब भी गुर्बत कभी ख़त्म नहीं होगी, तब भी अफलास ख़त्म नहीं होगा। तो बेसिक इस्लाम ने क्या किया, इस्लाम ने वही चाइल्ड लॉक वाली फ़िलॉसफी को अगर समझा जाए
تو ہر شخص کے اندر یہ چیز ڈال دی, اس کو کہتے ہیں انکلکیٹ کر دی کہ تم نے اپنی زندگی میں کمپیشنیٹ ضرور ہونا ہے. آج اگر آپ پرائیویٹ سکول سسٹم میں دیکھیں نا تو چھوٹے بچوں کو شیئرنگ سکھائی جاتی ہے, بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آج آپ کا کولیکٹیو ڈے ہے کھانے پینے کا, تو آپ شیئرنگ کرنی ہے. اب وہ جو شیئرنگ کا کانسیپٹ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اسلام ڈے 1 سے کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ہمسائے کو بہترین کھانا, کو بہترین پھل نہیں دے سکتے, صرف استطاعت اتنی ہے کہ خود کھا سکتے ہیں, تو کم سے کم اس کے چھلکے اپنے گھر سے باہر نہ پھینکیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں جو بات آپ کر رہے ہیں مفتی صاحب, یہ بائی ڈیفالٹ ظاہر ہے, بائی بلٹ بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ بچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت کیا ہوتا ہے. میں یہ بہت اچھی مثال انہوں نے دی کہ آپ دیکھیں وہ ننھا سا بچہ جو سال, سوا سال, 1.5 سال کا ہوتا ہے, جب آپ اس کو روٹی کا ٹکڑا توڑ کے دیتے ہیں ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے وہ آپ کو واپس کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں, وہ منہ میں ڈالنے کی بجائے پہلے آپ کو کھلا رہا ہوتا ہے. اس بات کا تجربہ میں اپنے پوتے کے ساتھ کر رہا ہوں, لٹرلی میں اپنے پوتے کے ساتھ کر رہا ہوں کہ وہ جب میں نوالا دے رہا ہوتا ہوں تو وہ الٹا پلٹ کے جو ہے مجھے کھلا رہا ہوتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ ہماری جبلت میں, ہماری انسٹنکٹ میں رکھا ہے. سوال یہ ہے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو این جی اوز اس وقت کام کر رہی ہیں, لیٹس سپوز اگر آپ ان این جی اوز کو باہر کر دیں, اس کے بعد کیا میکانزم رہ گیا, جبکہ خلفۂ راشدین کے دور میں ہمیں کچھ اور صورت نظر آتی تھی. جنید بھائی بات یہ ہے کہ اس میں پوری دنیا یقین رکھتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی مسلمان کرتے ہیں, اور پاکستان بھی چیریٹی کرنے والے ممالک میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پاکستان میں نجی لیول پر ہماری عوام کا ایک بڑا حصہ ہے جو انفرادی طور پر ارد گرد کے لوگوں میں اپنے اموال تقسیم کرتا ہے. ایسا ہی ہے. سلام تحسین ہے. میں نے سیلاب کے ایام میں ان جگہوں میں موجود تھا, میں نے جس طرح عوام پاکستان کو خیال کرتے دیکھا ہے, یقین مانیے کہ قابل تعریف عمل تھا. الحمدللہ پاکستانیوں میں بڑا جذبہ ہے مدد کا, اعانت کا, اور وہ کر رہے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ایک دو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بتائیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اگر تمام امراء جن پر زکوٰۃ فرض ہے, اگر وہ اپنی زکوٰۃ ہی دیانتداری کے ساتھ غرباء تک پہنچائیں تو شاید غربت کا ایک بہت بڑا حصہ کم ہو جائے. 100% ٹرو. نمبر 2, پاکستان دنیا کے بڑے زرعی ممالک میں سے ایک ہے. بالکل ایسے. ہمارے ملک میں بہت بڑا حصہ زراعت کا ہے. اگر زمیندار جو ہزاروں ایکڑ کا ایک زمیندار مالک ہے, اتنے بڑے بڑے زمیندار ہیں, ان کا جو عشر ہے وہ صحیح طرح سے دینا, اگر وہ عشر ہی جو ان پر اللہ کی طرف سے, رسول اللہ کی طرف سے لازم کیا گیا ہے, اگر وہ اپنا عشر ہی غرباء میں ادا کریں نا, یقین جانیے کسی کے گھر میں روٹی کا قلت کا تصور ہی نہ ہو, بلکہ کسی کو ذلیل نہ ہونا پڑے لائن میں کھڑے ہو کے لگنا پڑے. ہمارے ہاں ایک تو زکوٰۃ پوری نہیں دی جا رہی, ٹھیک ہے, عشر نہیں ادا کیا جا رہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کو اپنا یہ اللہ نے فرض کیا ہے, اگر آپ اس کو ادا کریں گے یہاں بھی سرخرو ہوں گے, پاکستان میں غرباء کی آنت ہوگی, کل قیامت. اور سر میں معذرت کے ساتھ, آپ دیکھیں آپ اس پر آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, لیکن میں ایک سوال کی صورت میں, رائے نہیں ہے, سوال کی صورت میں رکھ رہا ہوں. تو کیا پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں یا سوچنے پہ کہ جو سیلاب وغیرہ آتے ہیں اور ہماری زمینیں برباد ہوتی ہیں, خدا نخواستہ کہیں اس میں خدا نخواستہ یہ دخل تو نہیں؟ یہ تو حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خشکی اور تری میں جو بھی تمہارا مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. جن کی زمین کی پیداوار, اور عشر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو مفتی صاحب توجہ دلا رہے ہیں. ہاں عشر بہت بڑا حصہ ہے. ایک بڑی اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں, پاکستان میں اس وقت جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک مافیا ہے نا سر, اس کا کردار اتنا بھیانک ہو چکا ہے کہ یہ مفادات کے لیے, پیسے کے لیے اس ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یعنی زرعی زمینیں جو ہمیں سونا دے رہے ہیں, ہمیں روٹی دے رہی ہے, اس زمین کو خرید کر گھر بنا کر بیچ رہے ہیں. اسی طرح جو ہمارے باغات ہیں جہاں پھل لگتے ہیں, آم کے پھل, ہمارے جو مالٹا ہے اس کا پھل, یہ سارے خرید کے سوسائٹیز بن رہی ہیں. حکومت خدا کا واسطہ اس پر توجہ کرے, ورنہ ہم آنے والے وقت میں اس سے بڑی مشکل کا شکار ہوں گے. اور مجھے آخری بات کرنے کی اجازت ضرور دیجیے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. دشمن کا بدترین کردار ہے
کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا اذیت پہنچانے ایسے ہی کا. ایسے. مکہ میں کہت آ گیا, ایسے ہی ایسے. لوگ مرنے بالکل لگے, ایسے. اب وہ پریشان ہیں ہم روٹی کیسے کھائیں. جی جی جی. انہوں نے اس وقت سوچا کہ ایک ہی شخص سے ہماری مدد کر سکتا ہے. جناب انہوں رسول نے اللہ مدینہ طیبہ پیغام بھیجا, تو اللہ کے رسول نے اس وقت اپنے دشمن کی بھی مدد کی. اناج اور غلے کے اونٹ بھر کر ایسے ہی ہے. آپ نے مکہ مکرمہ روانہ فرمایا. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہ لائے تھے لیکن آئے تھے سرکار کے مجھے بعد. بتائیے یہ کتنا بڑا سبق ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ کے رسول تو اپنے دشمن کی بھی مدد فرما رہے ہیں اور اس کو روٹی پہنچا رہے ہیں. تو ہم مسلمان ہو کر جن کا دین ہی احساس اور یہ مہینہ بھی احساس کا ہے, وہ شہر المواسات, یہ ہمدردی کا, غمخواری کا, اور کیا. تو بھائیوں آگے بڑھیں, سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیں, اڑوس پڑوس دیکھیں, اہل محلہ دیکھیں اور پاکستانیوں کو دیکھیں, ہاتھ تھامیں اور سب کی مدد کریں. جو بات میں اصل میں وہ سوال میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ اس پہ آپ بھی توجہ دیجئے. یہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان چیریٹی کے معاملات کے اندر بہت آگے. میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان این جی اوز کو آپ مائنس کریں تو پھر اس کے بعد ذرا شکل دیکھیں نا پاکستان کی کیا بنتی ہے. جی ہاں, وہ شکل دیکھیں نا پاکستان کی. میں چاہتا ہوں اس شکل کو ذرا دکھائیے کہ جہاں اقتدار کے ایوان جو ہے وہ اپنی اقتدار کے دوام کے لیے اور کرسی جو میوزیکل چیئر کا جو رقص ہے اس کو مطلب جاری رکھنے کے لیے یا اس کے ارد گرد ناچنے کے لیے مستقل صبح شام لگے ہوئے. وہی بات ہے کہ آج کے ورڈکٹ کل کے ورڈکٹ کا جو ہے فیصلہ مطلب انتظار ہو رہا ہے. جی. لیکن وہ جو ورڈکٹ کسی غریب عورت کے گھر میں دیا جا چکا ہے جی, کہ جہاں اس کے بچے جو ہے بھوک سے بلبلا رہے ہیں, وہ جو ورڈکٹ کسی غریب نے اپنے گھر کے اندر دے دیا ہے کہ آج رات جو ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی مار دوں گا اور اپنے بچوں کو بھی مار دوں گا, وہ جو ورڈکٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہے بچے جا کے کھڑے ہو کر روڈ کے اوپر جو بھیک مانگ رہے ہیں. خدا کی قسم میں آپ کو بتاؤں نظامی صاحب, مطلب روح کانپتی ہے. اب میں سڑکوں سے نکلتا ہوں نا, جتنے مانگنے والے تھے اس سے کئی گنا زیادہ تعداد جو بڑھ چکی ہے, کئی گنا زیادہ تعداد بڑھ چکی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ خلفائے راشدین کا جب ہم دور دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور ہے. اگر آپ صرف این جی اوز کو مائنس کریں پھر ذرا شکل بتائیے کیا بن رہی ہے. بالکل وہ بڑی گھناؤنی شکل ہوگی, اس لیے کہ اس طرح کی جب آفات اور آتی ہیں, امتحانات, آزمائشیں آتی ہیں, اس میں ایک کردار عوام کا ہوتا ہے انفرادی, پھر عوام کا ایک کردار ہوتا ہے اجتماعی, اس کے بعد ایک ریاستی کردار ہوتا ہے. ریاست کا کردار اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس طرح کے معاملات میں. اب ہماری بہت ساری این جی اوز بڑی نیک نام ہیں اور بعض ایسی شخصیات نے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کیا ہے خدمت خلق کے تحت. سچ یہ ہے کہ اگر ہم اس منظر نامے میں سے ان این جی اوز اور ان کی خدمات کو مائنس کر لیں تو اس کے بعد پیچھے کچھ نہیں ہے. مخیر حضرات کو مائنس کر دیں. جی بالکل. وہ جو ڈھانچہ ہے جو ہونا چاہیے ایک ریاستی ڈھانچہ, اگر ہم ریاست مدینہ کے پیروکار ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی, اچھا ہم ایٹمی ملک ہیں جی, ایٹمی طاقت ہیں, بتائیے, اور ایک نظریاتی ملک ہے, بتائیے, اور حال ہمارا یہ ہے کہ مطلب شرم سے آدمی ڈوب مرے. مطلب ایٹمی ملک 76 برسوں کے بعد اس کی عوام جو ہے آٹے کے لیے بھیک مانگتی ہوئی نالے کے اندر گر کے مر. آپ کی کرنسی کا کیا حال ہو گیا ہے؟ ایتھوپیا سے, مطلب وہ خبر اب آئی ڈونٹ نو وہ خبر صحیح ہے کہ صحیح غلط ہے, وہ ایتھوپیا سے بدتر آپ کی صورتحال ہو گئی. اچھا دوسرا مسئلہ یہ ہے جو ہمیں بہت پیش نظر رکھنا چاہیے, اسلام نے بہت واضح طور پر اس سارے نظام کے مدد کے طریقے متعین کیے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, یہ بھی ایک المیہ ہے کہ میں آج کچھ اگر خیرات کرنا چاہوں, صدقہ دینا چاہوں, مدد کرنا چاہوں تو میں اس کو نمود و نمائش کا ایک ذریعہ بنا لوں. یہ تو بڑی ورسٹ ایک پوزیشن ہے. یعنی وہ حکم ہے کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, آپ اس طرح خاموشی سے مدد کریں. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا فرمایا گیا ہے کہ جب آپ مدد کر رہے ہوں کسی کی جو کہ لازم ہے آپ پر, تو نہ آپ احسان جتلائیں نہ اس کے لیے کوئی ایسا کام کریں جس میں اذیت کا پہلو. بالکل ایسا ہے. اچھا ہم اس کو بھی بالکل فالو کوئی نہیں کر رہے ہیں قطعاً, یعنی ہم احسان بھی دھرتے ہیں. اب دیکھیے اذیت, یعنی ایک نیک کام کرتے ہوئے ہم نے حالات کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ اموات ہو گئی ہیں. سر ایسا ہی ہے. ایک جان ایک کائنات کے برابر ہے. بالکل ایسا ہے. جو سبب بنا ہے ایک جان کے چلے جانے کا, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو پوری کائنات کا حساب دینا ہے. سر آپ تینوں افراد بیٹھے ہیں یہاں پہ, تینوں اہل علم ہیں اور آپ تو ظاہر افتاء کی پیڈسٹل پر ہیں. مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیجئے پھر میں کلام کی طرف چلتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تاریخی جملہ جس کو رہتی دنیا تک کوٹ کیا جاتا رہے گا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی اگر بھوکا مر جائے اس کا خمیازہ عمر کے سر ہے. تو آج جو حکومت ہے یا پریویس جو حکومت ہے, جتنی بھی حکومتیں ہیں, یہ جو لوگ بیچارے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں, اس کا خمیازہ کون بھگتے گا مفتی صاحب؟ کلکم مسئول عن رعیتہ, یہ تو رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. ہر شخص
اپنی رعایا کا جواب دہ ہوگا. کوئی بھوکا رہا, کسی کو کھانا نہ ملا, کسی کی موت ہو گئی بھوک کی وجہ سے, یا کسی نے بھوک کی وجہ سے زہر کھلا دیا اپنے بچوں کو, یا خودکشی کر لی, یا لیتے ہوئے مر گیا, وہ سب کا ذمہ دار جتنے ذمہ داران ہیں, یہ صرف ایک ٹاپ لیول کا ذمہ دار نہیں ہے, درجہ اس کے نیچے درجہ بدرجہ جتنے ذمہ داران تھے اس شعبے کے, مثلا آٹا تقسیم کرنے کے شعبے پر جتنے لوگ وہاں متعین ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں. بالکل. اور سب کو خمیازہ بھگتنا ہوگا. یہ خون ان کے سر ہے. بڑا بھاری جملہ دیا آپ نے, بہت بھاری جملہ آپ نے دیا ہے. بلکہ اس پر تو عدالت میں کیس ہونے چاہیے, اور ان لوگوں سے اس کا جواب طلب کرنا چاہیے کہ ان کی غفلت کی وجہ سے جن کو عوامی خون نچوڑ کر ٹیکسز سے مراحات دی جاتی ہیں, لاکھوں روپے سیلریز دی جاتی ہیں, 2-4 ہزار لوگوں کو وہ مینیج نہیں کر سکتے. یار آپ اندازہ کیجئے, مجھے بات سمجھ نہیں آتی. وہ بالکل ابھی مجھے مبین صاحب نے صحیح توجہ دلائی کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے, آپ کے یہاں کم زیادہ جو کچھ بھی انہوں نے تھوپنا ہوتا ہے بل, وہ آپ کے گھر کے اوپر پہنچ جاتا ہے بجلی کا. آٹے کا تھیلا نہیں پہنچ سکتا آپ کے یہاں؟ مطلب ایسا نہیں کہ آپ کے پاس ریکارڈ موجود نہیں ہے نادرہ کا, سب کچھ موجود ہے. جی ہاں. مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ وہ جو لالچ ہے وہ طاقت کی اور کرسی کی لالچ ہے, وہ کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. بہت افسوس ہوتا ہے. آپ یقین مانیے, مطلب میں تو اب اتنا ایگزاسٹ ہو گیا ہوں اس معاملے سے نظامی صاحب, میرا دل ایسا بھر آتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا یہ کل بروز محشر ہوگا کیا ان لوگوں کا. یہ جناب والا, یہ ہمارا پاکستانی عوام کا اجتماعی مقدمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپریم کورٹ میں داخل ہو چکا ہے, اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں اس کا انتظار بھی کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس مواخذے سے بچ جائیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اور ظاہر ہے اب بالکل ریپ اپ کرنے کا موقع ہے, لیکن اس موقع سے پہلے ناظرین ایک بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, بس وہ حدیث پاک کی صورت میں, اور ویسی حساب کی جب میں پڑھتا ہوں تو آپ یقین مانیے میرا دل اشش کر اٹھتا ہے, باغ باغ ہو جاتا ہے. یعنی سوچئے ایک منظر نامہ ہے کل بروز محشر, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کو دیکھنے اور تڑپنے کے لیے ہم سب ترس رہے ہوں گے. احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند گروہوں کو پیدا کیا ہے جن کا کام آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ جن کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں, لوگوں کی امداد کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اب منظر نامہ یہ ہوگا, مفاہیم میں ملتا ہے کہ کل محشر کا میدان ہوگا اور ایک عجیب نفس نفسی کا عالم ہوگا. وہ لوگ جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں نا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے اور اللہ سے محو گفتگو ہوں گے اس وقت کہ جب خلق آپس میں ایک دوسرے کے حساب کتاب میں پھنسی ہوئی ہوگی. ذرا سوچئے صاحب, کیا سپرلیٹو ڈگری ہے ان لوگوں کی جو لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں. شامل ہو جائیے اس قبیل میں, آپ کے لیے بھی نور کے ممبر آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. سر ریپ اپ کرتے ہیں, بتائیے کوئی مثال, کوئی بات. ریاستوں میں بڑے بڑے مشکل وقت آ جاتے ہیں, بھوک اور افلاس بھی آ جاتی ہے. حضرت عمر کے دور میں بھوک افلاس کی آزمائش آئی. دور عمر ہے, بالکل ٹھیک ہے. پورے حجاز کے اندر ایک قحط کا, بھوک کا, افلاس کا, مفلوق الحالی کا منظرنامہ پیش آ گیا. اب ریاست نے اس موقع پر کیسے مینیج کیا, یہی سوال, یہی نمونہ آج کے حکمرانوں کے لیے بھی ہے. بہت اچھی, بتائیں شاید عقل آ جائے. کے حالات ہیں. ہاں بتائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کے گورنر کو خط لکھا اور انہیں فرمایا کہ یہاں یہ صورتحال ہے تو آپ امداد کیجئے. ٹھیک ہے. تو حضرت عمر بن عاص نے وہاں سے غلے کے اونٹ بھیجے, اور پہلا اونٹ جو مدینے میں پہنچا اس کی قطار اتنی بڑی تھی کہ آخری اونٹ ابھی مصر میں تھا. یہ تو بڑی کمال مثال. اب حضرت عمر نے کیا آگے کیا, جتنا ضرورت تھا وہ لوگوں میں تقسیم کیا اور باقی سارا سٹور کیا. واہ واہ واہ. سٹور کر کے حسب ضرورت لوگوں کو پرووائڈ کرتے رہے, اور اسی دوران اپنے سورسز جنریٹ کیے, اور جو ایک خلا تھا وہ پر ہو گیا. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے,
پیداوار بڑھتی ہے اٹھا کے باہر بھیج دیتے ہیں, ایسا ہی بعد میں پھر باہر سے مہنگے داموں خرید کے اپنے لوگوں کو کھلاتے ہیں. مطلب جو زرعی ملک ہے وہاں گندم کا ہی حال ہے. آپ سوچیں ذرا یار, اللہ معاف کرے, گندم میں 2 نمبر دی جا رہی ہے. اچھا اب ذرا وہ نظامی صاحب مجھے چند مصرے میرے سامنے آ گئے. کسی غریب نے پکار کے کہا کہ انتظار کرتے کرتے اب یہ وقت آ گیا ہے, غربت کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا ہے, مہنگائی ایسی کہ ہر فرد کرب میں ہے, افلاس ایسا کہ بہت کچھ ڈھا گیا ہے, زہر جو نہیں پینا تھا اب پلا گیا ہے وہ, باپ اپنے بچوں کو آخری نیند سلا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت ہی اندوہناک صورتحال ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ جب تک کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں یا اس کے کام میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کرتا رہتا ہے. بالکل ایسا ہے. حضرت عمر فاروق کا میں تصور کرتا ہوں اور ان کا واقعہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. آپ خلیفہ راشد بننے سے پہلے بہت سارے اہل مدینہ کے گھروں میں کام کرتے تھے جن کے مرد کوئی نہیں تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی, تو وہ فرمایا انہوں نے کہ جی دودھ دوہتے تھے حضرت صدیق اکبر جی ہاں کہ جناب اب تو آپ خلیفہ بن گئے تو کیا اب بھی آپ یہ سارے کام کریں گے اور اسی طرح برقرار رکھیں گے, آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا. خوبصورت مثال. انہوں نے فرمایا کہ یقیناً میرے پاس وقت ہوگا, اسی کام کی تو اہمیت ہے میرے لیے, اور آپ نے اپنا معمول جاری رکھا. اللہ اکبر. تو دیکھیے اب سید القوم خادم, جو قوم کے سردار ہیں وہ قوم کے خادم ہیں, اور ہمیں اس حدیث سے مقبول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پوری معنوی تشکیل میں اور مجسم صورت میں کبھی نظر نہیں آئی. آئے ہائے کیا اچھی کاش ہم یہ دیکھ سکیں کبھی, کاش ہم دیکھ. بہت پریسائزلی 2 جملوں میں کیا کہنا چاہیے؟ سر میں ایک واقعہ شیئر کروں گا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے دور سے, کہ آپ یہ کیا کرتے تھے کہ مغرب کے بعد اپنی پشت پر غلے کے بورے اٹھا لیا کرتے تھے اور غربا میں تقسیم کیا. سبحان اللہ. ابھی یہ تو ایک سنت مبارکہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ایک ایسا ٹائم آیا کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا اور آپ کے جو غسل دینے کی باری آئی تو دیکھا گیا کہ آپ کی کمر مبارک پر بہت سے نشانات ہیں, تو تب یہ راز اوپن ہوا. اس کے ساتھ ساتھ 100 سے زیادہ ایسے خاندان تھے جو سامنے آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اب ہماری کفالت کون کرے گا. ایک کفالت تو جو ریاست کرتی تھی, ایک ریاست کے پیرلل آپ خود کیا کرتے تھے. بہت خوب. واہ واہ. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آج ہم ایک آٹے یا ایک چینی کے پیکٹ کے لیے 20 لوگوں کے ساتھ سیلفی کھچواتے ہیں اور اس کے بعد ثابت یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے فلنتھراپسٹ یعنی سخی ہیں. تو اسلام میں بہت سی تاریخ کی ہر ادوار میں, اچھا ایک خوبصورتی ہے اسلام کی کہ ہر دور میں ایسے اکابرین ہمیں ملیں گے جنہوں نے بہت سی سخاوتیں کی ہیں. بالکل ایسا, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں, اور اللہ کرے کہ یہ بس عقل اور شعور آ جائے صاحب کہ اصل زندگی یہ ہے, باقی یہ تو کرسیاں ورسیاں تو یوں ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں. فائنلی ذرا بتائیے صاحب, منیرہ صاحبہ کہاں تک پہنچی ہیں آپ؟ جی ڈش آؤٹ کر دیے چیزیں اور دسترخوان میرا واہ واہ واہ. ذرا دیدار تو کرائیے کیمرے پہ ذرا, کیا زبردست انہوں نے چیزیں بنائی ہیں. جی بالکل, یہ ہماری نورتن بریانی بھی ہے, میٹھا بھی ہے, ساتھ میں ڈرنک بھی ہے. وہ بادشاہ سلامت بھی ہوں گے یہاں پہ؟ جی بالکل, آپ سب ہیں نا کرنے کے لیے. جی بالکل, کیوں نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعوا ولكن مقامي
مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بالطراز عز وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوش السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اے رب ذوالجلال آج کا روزہ قبول فرما ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما یا اللہ ہمارے اور جتنے ناظرین اس وقت دعا میں شامل ہیں سب کے گھروں میں خیر و برکت دسترخوان کی نعمتوں میں اضافہ اور قلب و ذہن کا سکون نصیب فرما یا اللہ سب گھروں میں اگر رنجشیں ہیں رشتوں میں تو ختم کر کے ایک دوسرے کی محبت احترام اکرام نصیب فرما پروردگار عالم پورے ملک میں جو کوئی بیمار ہے ہمارے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں یا اللہ جہاں جس گھر میں جو جس طرح کے مرض میں مبتلا ہے تجھے اپنی کرم نوازی کا واسطہ سب بیماروں کو شفا دے مقروضوں کے قرضے اتار دے خصوصاً ہمارا پاکستان جو قرضے کے پہاڑ تلے دبا ہوا ہے یا اللہ اس ملک کے قرضوں کو اتارنے کا سبب عطا کر دے اے اللہ کریم ہمارے ملک میں جتنے بحران ہیں جو کشمکش ہے جو افراتفری ہے خصوصاً سیاسی طور پر یا اللہ یہ سب ختم کر کے حکمرانوں کی ساری توجہ اس ملک کی عوام کی فلاح و بہبود کی جانب متوجہ اور مرکوز کر دے اے پروردگار عالم اپنے فضل اور مہربانی سے ہماری افواج کی ہمارے اداروں کی ہمارے ملک کے ہر مکین کی حفاظت فرما عافیت ہم سب کا مقدر بنا جیئیں تو ایمان کے ساتھ اور کل قیامت تیرے حضور پیش ہوں اس طرح کہ تو ہم سے راضی ہو وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم ناظرین آپ بھی افطار کیجئے ہم بھی افطار کرتے ہیں اور یاد رکھیے گا صاحب یہ جو آج گفتگو ہوئی ہے نا احساس کے حوالے سے ہمدردی کے حوالے سے غریب پروری کے حوالے سے افطار کے دسترخوان سجانے کے بعد ایک لمحے یہ سوچ لیجئے گا کہ آپ کے اطراف میں جتنے گھر ہیں اس میں کوئی ایسا تو نہیں
جو بغیر افطاری کے جو ہے صرف پانی سے روزہ کھول رہا ہو، اگر ایسا ہے تو اس کے پاس افطار ضرور بھیجیے گا. جو اس کے دل سے دعا نکلے گی نا صاحب، آپ کی ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، اللہ قبول فرمائے، لیکن وہ جو کرم ہوگا وہ کچھ اور ہی ہوگا. رات انشاءاللہ آپ سے 2 بجے زندگی رہی تو پھر سحری کے وقت ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.